بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست اور اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ نشست کا جو ہمارا موضوع رہا اسی پر کیا ہے ہماری گفتگو جاری ہے۔ موضوع تھا ہمارا سورہ الاعراف کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دار شخص کی کیا ہے مثال بیان کی۔ وہ شخص جو اول آخر اس کی کوشش دنیا حاصل کرنا، دنیا کے حصول کے لیے اپنی پوری محنت اور پوری کوشش اسی میں کیا ہے صرف کرنا، اس کی کیا مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے، اسی سے متعلق کیا ہے آج بھی ہماری کیا ہے گفتگو رہے گی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا وہ 2 آیتیں سورہ الاعراف کی اس طرح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارشاد باری تعالی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ مطلب یہ ہے ان 2 آیتوں کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ اس شخص کا معاملہ ان کے سامنے بیان کریں، یعنی اپنی امت کے سامنے اس شخص کا، اس آدمی کا معاملہ بیان کریں، ایک ایسا شخص جس کی صورتحال آپ اپنے امتیوں کے سامنے کیا ہے بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی، ایک آدمی کی صورتحال اور اس کی کیا کیفیت تھی، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اپنے امتیوں کے سامنے کیا ہے بیان کریں۔ یہ شخص کون ہے، کون تھا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے، جس میں جو ہے صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس وغیرہ بھی ہیں، کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جس کا نام بلعم ابن باعورا تھا، بلعم ابن باعورا۔ اور یہ شخص ایک عالم شخص تھا، اللہ نے اسے علم سے نوازا تھا اور عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس نے اپنے علم کی حفاظت نہیں کی، علم پر عمل نہیں کیا، بلکہ علم رہنے کے باوجود اس نے منکرات کا ارتکاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج بھی کیا اس نے بعض معاملات میں، اور دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بہت زیادہ کیا ہے دوڑنے لگا، حالانکہ ایسا کرنا اس کے لیے قطعی صحیح نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو علم جیسی دولت سے نوازا، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس علم جیسی عظیم دولت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ
دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا، تو اس شخص کی کیا صورتحال ہوئی؟ ایمان، علم، عبادت، ان تمام چیزوں کو پا لینے کے باوجود اس نے دنیا کو ترجیح دی، تو اس کا کیا معاملہ ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس شخص کی صورت و حال کو اپنے امتیوں کے سامنے کیا ہے بیان کریں۔ اور یقیناً ہمارے سامنے جب اس شخص کا قصہ اور صورت حال کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ اس شخص کی صورت و حال کا بیان فرمایا، جیسے کہ آگے ہے، مقصد صرف بیان کر دینا نہیں تھا، بلکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، سبق حاصل کریں، اور ہم جو امت محمدیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم دولت سے نوازا، اور وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا علم آ جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس شخص جیسے کیا ہے نہ بنائیں کہ جس نے دنیا کو دین پر اور دین کے علم پر کیا ہے ترجیح دی، ورنہ ہماری بھی وہی مثال ہوگی جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا دار شخص کی کیا ہے بیان کی۔ تو حکم دیا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو اس شخص کا معاملہ اور اس شخص کی صورت و حال بیان کریں جسے ہم نے اپنی آیتوں سے نوازا تھا، اچھے علم سے نوازا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس کے باوجود وہ انسلاخ کر گیا، یعنی اس علم سے نکل گیا باہر، اس علم کے دائرے میں رہنے کے بجائے کیا ہے وہ اس علم کے دائرے سے نکل گیا اور دنیا کی طرف، دوسرے منکرات کی طرف دوڑنے لگا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور جب اس نے ایسا کیا کہ علم سے نکل گیا، علم کے دائرے سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، شیطان اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، یعنی شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ شخص بہت ہی زیادہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ غور کریے، علم ہے، علم جیسی عظیم دولت ہے، اس کے دائرے میں رہنے کے بجائے جب انسان نفس پرستی، دنیا داری کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایک دروازہ کھولتا ہے اپنے لیے دنیا کے لیے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان مزید اور اس کو کیا ہے دنیا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، دنیا داری میں مصروف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ انسان دنیا داری میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، ذکر الہی، عبادت کا اسے کیا ہے موقع بھی نہیں ملتا۔ اور یہ سب شیطان اس کے پیچھے کس لیے لگا؟ کیونکہ وہ علم کے دائرے میں نہ رہا، اور جب شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تو شیطان اپنے معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جب یہ شخص علم کے دائرے سے نکلا، علم سے اپنے آپ کو نکال لیا، شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا، گمراہ ہو گیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے کیا ہے بلند اونچا مقام و مرتبے سے ہم اسے نوازتے، لیکن اللہ نے اس شخص کو بلند اور اونچے مقام و مرتبے سے نہیں نوازا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اسے ہم نے بلند مقام و مرتبے سے اس لیے نہیں نوازا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ زمین کی طرف چلے گیا۔ کیا مطلب زمین کی طرف چلے گیا؟ مطلب یہ
کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور دنیا حاصل کرنے لگا، دوسرے قسم کی جو ہے برائیوں میں مبتلا ہونے لگا، ایسے اعمالوں کا ارتکاب کرنے لگا کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، اس کی دنیاوی زندگی اس کے علم کے مطابق نہیں تھی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف گیا، یعنی دنیا کی طرف گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کی، ان آیتوں کی اتباع، ان آیتوں پر عمل کرنا جن آیتوں سے ہم نے اسے نوازا، اس علم کے دائرے میں رہنے کے بجائے اس نے اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کی، اسی لیے ہم نے اس کو بلند مقام و مرتبے سے نہیں نوازا۔ ادھر یہ ایک اہم سبق ہمارے لیے ہے محترم ناظرین کہ دین پر اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح دین پر قائم رہنا، دینی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا میں ہمیں بلند مقام و مرتبے سے نوازے گا، اور آخرت کے دن تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات پر ہمیں کیا ہے فائز کرے گا۔ اور معاملہ اگر برعکس ہے تو اللہ کی طرف سے بھی کیا ہے معاملہ ہمیں کیا ہے برعکس حاصل ہوگا۔ اگر اس دین کو اہمیت نہیں دی، اس دین کی تعلیمات پر ہم نے مکمل طور پر عمل نہیں کیا اور دنیا کی طرف دوڑنے لگے، ذکر الہی سے غافل رہے، تو کبھی ہمیں بلند مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مقام و مرتبے کو کیا ہے بلند رکھے، دنیا میں اس کی عزت رہے، مقام بلند رہے، لوگ اس کی عزت احترام کریں، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، لوگ اس کی ہمدردی رکھیں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین اسلام پر، دینی تعلیمات پر، دین سے متعلق جو علم ہمارے پاس ہے ہم اس پر قائم رہیں، اس کو عمل میں لے آئیں اور دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے بلند مقام و مرتبے سے نواز دیں، لیکن یہ زمین کی طرف چلے گیا، یعنی دنیا کی طرف دوڑنے لگا اور اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کرنے لگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مثال بیان کی، اور بہت ہی قبیح مثال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیا داری کو دین داری پر کیا ہے ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس شخص کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ جس کتے پر اگر کچھ بوجھ ڈال دیا جائے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے۔ اگر اس پر کچھ بوجھ ڈال دیا جائے یا اسے دوڑایا جائے یا اسے کتے کو پیٹا جائے، سزا دی جائے، تو اس کی زبان باہر نکلی ہی رہتی ہے۔ او تترکہ یلہث، یا اس کو اسی کے حالت میں اگر چھوڑ دے کتے کو تب بھی اس کی زبان کیا ہے نکلی ہی رہتی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اس کا منظر ہمیشہ کتے کا کیا ہے ایک ہی رہتا ہے کہ اس کو جس حالت میں رکھا جائے ہمیشہ اس کی زبان زیادہ تر کیا ہے باہر لٹکتی ہی رہتی ہے، جیسا کہ ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ پیاسا ہے اور ہانپ رہا ہے، کوئی بہت ہی بوجھ اس پر ہے۔ کیونکہ عموماً جب جاندار جو ہانپتا ہے، انسانوں کو اگر لے لیا جائے، اگر انسان اسی وقت ہانپتا ہے جب اسے کوئی مرض ہو یا تھکا ماندہ ہو، دوڑا ہو، یعنی یا کوئی بہت محنت سے کام کیا ہو، تو انسان ہانپتا ہے۔ لیکن کتا ایک ایسی ذات کہ ہمیشہ اسے کیا ہے آپ ہانپتے ہوئے دیکھیں گے، اور اتنا زیادہ ہانپتا ہے کہ اس کی زبان
زیادہ تر باہر لٹکی رہتی ہے۔ تو یہ کتے کی ہمیشہ کی حالت ہے، چاہے اس پر کچھ بوجھ ڈال دیا جائے یا اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دنیا داری کو دینداری پر اور علم پر کیا ہے ترجیح دیا۔ کتا ہمیشہ ایک حالت میں اس کو چاہے جتنا بدلنے کی کوشش کرو کہ وہ نہ ہانپے زیادہ، اپنا ہانپنا ختم کر دے، زبان اندر کر دے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دنیا داری کو دینداری پر ترجیح دیا، دنیا داری کو دینداری پر ترجیح دیا، چاہے اس کو جتنا سمجھا دیا جائے، لیکن دنیا میں اتنا زیادہ مگن ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ دنیا داری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اسے اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس شخص جیسے بننے سے کیا ہے بچائے۔ یہ نہیں کہنے کا مقصد کہ انسان دنیا حاصل نہ کرے، بلکہ دنیا حاصل کرے بقدر ضرورت، اور دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ نہ دوڑے کہ دنیا کو کیا ہے دین پر کیا ہے ترجیح دے دے۔ دین اول چیز ہے، اس کے بعد کیا ہے دنیا کا کیا ہے معاملہ پیش آتا ہے۔ ورنہ اگر دنیا داری کو ہم نے ترجیح دیا تو نفس اتنا زیادہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں اگر ہمیں پڑھ کر سنائی جائیں، اللہ کا عذاب کا ذکر کیا جائے، تو ایسے شخص پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی حالت ویسے ہی ہے، نہیں بدلنے والی، جس طرح کتے کی حالت کیا ہے نہیں بدلتی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آخری میں اللہ نے فرمایا کہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اے نبی، آپ اسی طرح بیان کرتے رہیے ان کے سامنے تاکہ یہ سمجھ جائیں، ان کو عقل آ جائے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یقیناً کیا ہے قرآن میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں، ہم قرآن بار بار پڑھتے ہیں، ان پر غور و فکر کریں تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا دار یا دنیا دار بننا یہ کتنی مذموم اور قبیح کیا ہے صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دنیا داری سے بچائے اور دینداری اپنانے کے ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔